آج ابھی ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتے ہیں انسان اسی چیز کی طرف اٹریکٹ کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ مثال کے طور پر وہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اور انسان اسی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے یا زیادہ متوجہ ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ شراب اور سیکس، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن ہر انسان اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور اس کی طرف ٹیمپٹ کرتا ہے۔ میرا اس بارے میں ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے قطعی طور پر کسی کو بھی منع نہیں کیا۔ قطعی طور پر منع کرنے سے مراد یہ ہے کہ شراب پینے سے اجتناب کے لیے کہا، لیکن کلی طور پر اس کے استعمال سے منع نہیں کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ اس میں فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ مثلاً اگر اس کو ہم کسی دوا میں کسی علاج کے لیے استعمال کریں تو اس کی اجازت بالکل ہے، ہر لحاظ سے اس کی اجازت ہے کہ آپ الکوہل یا شراب اس کو ایز اے میڈیسن یوز کر سکتے۔ دوسری بات سیکس کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہر آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی بیوی کی طرف یا دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہم شرعی طور پر دیکھیں تو اگر سیکسولی کسی چیز کی ڈیزائر یا طلب ہے تو اس میں شرعی لحاظ سے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں نکاح کو آسان کر دیا جائے، زنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک بائیولوجیکلی ایک عمر ہوتی ہے جب بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی جو ہارمون چینجز ہوتے ہیں اس وقت اس کو ایک بنیادی ضرورت ہے جو سیکس ہے، اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو ہارمون امبیلنس ہو کر معاشرے میں وہ ایک ہجانی کیفیت، ایک پاگل پن سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس جوان بچے کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ الٹ پلٹ حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہی جب پورے معاشرے میں یہ ایک ایٹیٹیوڈ بن جائے جوانوں کا تو ڈیفینیٹلی وہ اگلی عمر میں جا کے بھی اسی کیفیت کے تحت اپنی وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ان میں سے جاتا نہیں ہے، وہ اس کو کیری آن کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی دیکھیں کہ معاشرے نے خود اپنے اوپر قدغن لگایا ہے سیکس کے اوپر، یعنی سیکس ایسا ہونا چاہیے جو کنٹرولڈ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک ضابطہ رکھا ہے کہ نکاح کرنا ہے، ایک کانٹریکٹ ہے ایکچولی، کہ اس سیکس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہونا ہے اس بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اگر ہم سب کے سامنے یہ ایک عہد کرتے ہیں اس عورت کے ساتھ کہ اس نتیجے میں، اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ذمہ داری ہم خود اٹھائیں گے، تو یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ کانٹریکٹ نہیں کرتے اور اس طریقے سے سیکس کو فری کر دیتے ہیں معاشرے میں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بچے پیدا ہونے والے ہوں گے ان کی ذمہ داری اٹھانے والا اور معاشرے کو ایک اچھے طریقے سے راہ پہ لانے کے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو جائیں گی، ان میں بچوں کی تربیت، گروتھ وہ کرنا ناممکن ہوگی۔ تو میری رائے میں یہ ایک بڑا اہم اور بالکل حقیقت پر مبنی جو اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسی بھی مرد اور عورت کو بغیر نکاح کے آپس میں نہیں ملنا چاہیے، اور یہ ہرگز ایسا نہیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی منع کیا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس کو پرموٹ کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ دین میں یا شرع میں تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ نکاح ضروری ہے، ہر مرد کے لیے یہ ایک ضروری عمل ہے جس سے معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لیا جاتا ہے۔